بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورہ الزمر، مکی، نمبر 39، آیت نمبر 1۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دیکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ الزمر، نمبر 39۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ کتاب اس خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو ہر شے پر غالب ہے اور کائنات کو اپنی تدبیر کے مطابق چلائے جا رہا ہے۔ وحی کے لیے استعمال ہونے والے لفظ تنزیل کا مفہوم۔ وحی یعنی الکتاب کے لیے خدا نے تنزیل کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کے معنی اوپر سے نازل ہونے کے ہیں، یعنی اوپر سے کسی چیز کا اندر آنا۔ تنزیل عربی زبان کے جس باب سے تعلق رکھتا ہے اس کے معنی ہے بتدریج، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ کسی چیز کا اوپر سے نیچے آنا۔ ظاہر ہوا کہ پردہ کشائی اور تنزیل میں فرق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دور میں وحی کا علم قلب مبارک پر بتدریج، آہستہ آہستہ خارج سے نازل ہوتا رہا۔ وحی کو اس انداز سے دیے جانے کے لیے تنزیل کا لفظ آیا ہے۔ اس کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ زبانیں تو انسانی تصورات کے اظہار کے لیے بنتی ہیں، جبکہ یہ ذریعہ علم انسانی تصور ہی سے ماورا ہے۔ اس لیے تنزیل کے لیے کسی زبان میں لفظ نہیں مل سکتا۔ وحی بالکل ہی ایک منفرد تصور ہے۔ پھر وحی کے لیے نازل کے لفظ میں کتنی عجیب چیز ہے کہ وحی اوپر سے نازل ہوتی ہے۔ قرآن نے اوپر سے زمین کی طرف آنے والی بارش کے لیے بھی نازل لفظ استعمال کیا ہے۔ بارش کے نزول میں زمین کا ذرہ بھر بھی کسی قسم کا دخل نہیں ہوتا۔ اگلی بات یہ رہ جاتی ہے کہ زمین نشو و نما کی صلاحیت رکھتی ہے یا بنجر ہے۔ بارش تو بنجر زمین پر بھی نازل ہوگی، لیکن اس میں نشو و نما کی صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے کھیتی نہ ہو سکے گی۔ وحی کی کنہ و حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ قرآن نے اس سورہ میں کہا تنزیل الکتاب، سورہ 39 آیت نمبر 1۔ خارج سے ملنے والے علم یعنی وحی کو خدا نے کتاب کہا ہے۔ کتاب کے معنی ہیں وہ قوانین جو خدا کی وحی کے ذریعے جو بتدریج ملے ہیں، ورنہ بنی بنائی کتاب خدا نے کبھی نازل نہیں کی۔ مخالفین کہا کرتے تھے کہ آسمان سے لکھی لکھائی کتاب تم پر نازل ہو اور ہم اسے نازل ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو ہمیں یقین ہو کہ ہاں یہ تمہیں خدا کی طرف سے ملی ہے، تو تب جا کر ہم ایمان لائیں گے۔ قرآن نے مخالفین کو جواب دیا کہ اگر ہم کتاب آسمان سے نازل بھی کر دیں اور یہ اس کو چھو کر بھی دیکھ لیں تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کٹ حجتیاں کرتے ہیں۔ وحی کی ماہیت اور کنہ و حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے کہ وحی کیسے ملتی تھی۔ انبیاء کرام کو دی جانے والی وحی کے الفاظ بھی خدا کے ہوتے تھے۔ اس بارے میں کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، سورہ 53 آیت نمبر 3۔ ہمارا رسول اپنی خواہش سے، اپنی آرزو سے، اپنی فکر و تدبر سے کچھ نہیں کہتا، یعنی وہ تو خدا کے الفاظ تم تک پہنچاتا ہے۔ خدا کے حکم کی حکمت سمجھنے کے بعد انسان کسی کے حکم کی تعمیل نہیں بلکہ خدا اپنے فیصلے کی تعمیل کر رہا ہوتا ہے۔ لفظ عزیز کے معنی عزت یعنی تعظیم نہیں، بلکہ اس کے بنیادی معنی قوت اور اقتدار یا صاحب قوت اور صاحب اقتدار کے ہوتے ہیں۔ اس کے معنی تعظیم نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے کہ ہر صاحب اقتدار اپنی عزت کراتا ہے، اس لیے اس کے معنی عزت و تعظیم بھی ہو گئے۔ اگر اقتدار ہاتھ سے چلا جائے تو کوئی عزت نہیں کرتا۔ غیر قرآنی حکومت میں اقتدار اور حکمت کبھی اکٹھی نہیں ہوتی۔ جس کے پاس اقتدار ہے اس کو تو اپنے حکم کی حکمت بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اس سے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا
کہ صاحب یہ حکم کیوں دیا ہے؟ یہ پوچھنا تو اس کے حضور گستاخی ہوتی ہے۔ شخصی حکومت میں کیوں نہیں پوچھا جا سکتا، لیکن قرآن کا خدا العزیز کے ساتھ الحکیم سورہ 39 آیت نمبر 1 بھی ہے، اس لیے وہ اپنی ہر بات کی حکمت بھی بتا دیتا ہے۔ جس نظام میں اقتدار اور حکمت دونوں اکٹھی ہو جائیں وہ انسانیت کے لیے آیا رحمت ہے۔ انسان اور حیوان میں فرق ہی یہ ہے کہ حیوان حکم کے تابع ہوتا ہے، لیکن حکم دینے والے سے حکم کی حکمت اور ریزن نہیں مانگتا۔ انسان حکم کی حکمت مانگتا ہے، حکم کی کیوں پوچھتا ہے۔ حکم کی کیوں معلوم ہو جانے کے بعد اس کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ حکم میرے ہی فائدے میں ہے۔ اطمینان قلب کے بعد جب وہ حکم کی تعمیل کرتا ہے تو پھر وہ کسی کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ حکمت جاننے کے بعد حکم کو اپنے لیے مفید مطلب سمجھتے ہوئے وہ خود اپنے ہی فیصلے کی تعمیل کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ تعمیل حکم کے فیصلے پر وہ خود حکمت کے ذریعے سے پہنچا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 2۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ یقیناً اے رسول، ہم نے اس ضابطۂ قوانین کو تیری طرف ٹھیک ٹھیک انداز سے نازل کیا ہے، تو تم ہر طرف سے منہ موڑ کر نہایت شدومت سے اس کی اطاعت کیے چلے جاؤ۔ خدائے العزیز الحکیم کی الکتاب بالحق کی خصوصیات۔ ضابطۂ قانون تو وہی دے گا جو صاحب اقتدار ہوگا، لیکن خدا نے اپنے قوانین کے ساتھ حکمت یعنی کیوں دی وائی آف اٹ بھی دیے ہیں، تاکہ انسان کو اطمینان قلب حاصل ہو جائے کہ واقعی یہ قوانین خود اس کے اپنے لیے مفید ہیں۔ خدا نے اپنے قوانین کی علت اور ان کا مقصد سب کا سب بتا دیا ہوا ہے۔ اس کتاب کو قرآن نے بالحق سورہ 39 آیت نمبر 2 کہا ہے۔ ایک چیز تو ہوتی ہے محض ذہنی سی، جسے آپ بے لگام تخیل کی تخلیق فینٹسی کہتے ہیں۔ یہ چیز محض تصوراتی یا نظریاتی سی ہوتی ہے، عملی دنیا سے ٹھوس حقیقتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ عربوں کے ہاں حق کہتے ہی اس بات کو تھے جو ٹھوس اور محسوس ہو کر آپ کے سامنے اپنے ہونے کا ثبوت بہم پہنچا دے۔ کسی شے کا یا کسی بات کا محسوس انداز میں سامنے آنا حقیقت کہلاتا ہے۔ ہم تو حقیقت یا حق محض اس کو کہتے ہیں جس کو ہم نے نظری طور پر یا عقیدے کے طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ عرب اس کو حق نہیں کہتے۔ جب کوئی نظریہ، کوئی تھیوری محسوس شکل میں سامنے آتی ہے تب عرب اس کو حق کہتے تھے۔ دیکھیے الکتاب کی کتنی خصوصیات بیان ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ پہلے تو اس کا ذریعہ علم تنزیل بتایا، پھر بتایا کہ یہ اس کی طرف سے ہے جس کو اقتدار مطلق حاصل ہے، العزیز۔ پھر بتایا کہ اس کا چنگیزی قسم کا اقتدار نہیں ہے، بلکہ اس کا اقتدار حکمت پر مبنی ہے، الحکیم۔ اور اب اس آیت میں خصوصیت بتائی کہ یہ بالحق ہے۔ لفظ الحق کا مفہوم۔ الکتاب کو بالحق اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر اس کی ہدایات کے مطابق انسان زندگی بسر کرے تو جو دعاوی اس نے انسانوں کے بارے میں کیے ہیں وہ سب محسوس شکل میں اسی دنیا میں سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ ہے الحق۔ عربوں کے ہاں حق وہ ہوتا ہے جو محسوس شکل میں سامنے ہو، وہ اپنے مقام پہ اٹل ہو، غیر متبدل ہو، لیکن زمانے کے تقاضوں کے مطابق اس کی حدود میں رہتے ہوئے عملی اقدام میں تغیر بھی ہو سکتا ہو۔ وہ اٹل اور جامد کو حق نہیں کہتے۔ عرب قوم نظری یا فلسفیانہ علوم سے واقف نہ تھی، وہ سیدھی سادی قوم تھی۔ وہ زندگی کے روزمرہ کے مشاہدات و محسوسات سے الفاظ استعمال کرتی تھی۔ عرب اس چیز کو جو اپنے مقام پہ اٹل اور محکم رہے، ضرورت زمانہ کے ساتھ ساتھ ملتی جلتی بھی رہے، یعنی جامد نہ ہو، تو وہ اسے حق کہتے تھے۔ اگر کوئی شے متحرک ہے، ہلتی جلتی ہے اور متحرک ہونے کی وجہ سے اپنے مقام سے گر جائے یا ادھر ادھر ہو جائے تو وہ بھی ان کے نزدیک حق نہیں تھا۔ اگر وہ اپنے مقام پہ کھڑی ہے
گرتی بھی نہیں اور ادھر ادھر بھی نہیں ہوتی، یعنی جامد ہے تو بھی وہ عربوں کے نزدیک حق نہیں ہے۔ وہ دروازے کو الحق کہتے تھے کہ یہ اپنے مقام کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، ضرورت کے مطابق وہ بند بھی کیا جا سکتا ہے اور ضرورت کے مطابق کم یا زیادہ کھولا یا بند بھی کیا جا سکتا ہے۔ عرب محسوسات سے الفاظ اخذ کیا کرتے تھے تاکہ الفاظ کا مفہوم سمجھنے اور سمجھانے میں دقت پیش نہ آئے۔ الکتاب کو اپنے مقام پہ اٹل تو یہ کہہ کر دیا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، سورہ 10 آیت نمبر 64۔ انہیں کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اپنے اپنے زمانوں کے مطابق ان اٹل قوانین کی حدود میں عملی قوانین یعنی اٹل قوانین کی جزیات بائی لاز بناتے چلے جائیں، تشریحات کرتے چلے جائیں۔ ان اٹل قوانین کی حدود میں رہتے ہوئے اسلامی حکومت کی باہمی مشاورت سے بنائی گئی جزیات بھی خدا کے قوانین ہی تصور کیے جائیں گے، لیکن جزیات کا درجہ غیر متبدل کا نہیں ہوگا۔ اسلامی حکومت ہر زمانے میں اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اٹل قوانین کی حدود میں رہتے ہوئے باہمی مشاورت سے عملی اقدام میں تبدیلیاں کر سکے گی۔ الحق کا مفہوم سمجھنے کے بعد اب الکتاب محسوس طور پر حق بن کر سامنے آ گئی کہ یہ دروازے کی طرح اپنے مقام پہ کھڑی ہے۔ اسلامی حکومت کے الکتاب کی حدود میں رہتے ہوئے یہ باہمی مشاورت سے کھلتی اور بند بھی ہوتی ہے، یعنی جامد نہیں ہے۔ جس شے میں یہ دو متضاد صفتیں ہوں، یعنی اپنے مقام پہ اٹل تو ہو لیکن جامد نہ ہو، تو عرب اس کو الحق کہتے تھے، اس کو دروازے سے تشبیہ دے کر الحق بولتے تھے۔ دین کا دروازہ جامد ہو تو دین مذہب بن جاتا ہے، اور سرے سے دروازہ ہی نہ ہو تو یہ سیکولرزم ہے۔ قرآن کریم کا الحق غیر تغیر پذیر ہے، یہ اپنے مقام پہ اٹل بھی ہے اور ساتھ ہی متحرک بھی ہے۔ پہلے تو دروازے کی چولوں کو چوکھٹ میں بنے سوراخوں میں پھنسا دیا جاتا تھا، اس طرح دروازہ اپنے مقام پہ قائم بھی رہتا ہے اور ساتھ ہی متحرک بھی رہتا تھا۔ اب چولوں کی جگہ قبضوں نے لے لی ہے۔ اگر قبضوں میں زنگ لگنے کی وجہ سے دروازہ جامد ہو جائے تو یہ مذہب بن جاتا ہے۔ 1000 سال پہلے بنا دروازہ جو نہ کھلتا ہے اور نہ بند ہوتا ہے اور جو اپنی جگہ پر جامد ہے، تعریفیں کی جا رہی ہیں کہ واہ صاحب کیا شاندار دروازہ ہے جو نہ کھلے اور نہ بند ہو۔ وہ دروازہ نہیں دیوار ہوتا ہے۔ اگر چوکھٹ میں دروازہ نہ ہو تو یہ سیکولرزم بن جاتا ہے، کیونکہ اس نظام میں مستقل اقدار ہوتی ہی نہیں جن کے کھلنے یا بند ہونے کا سوال پیدا ہو۔ الحق تو اپنے مقام پہ اٹل بھی ہوتا ہے اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق کھلتا اور بند ہوتا ہے۔ الحق ثبات اور تغیر، پرماننس اینڈ چینج کا حسین امتزاج ہے۔ یہ ہے جسے دین کہا جاتا ہے، یہ ہے کتاب کا بالحق ہونا۔ الکتاب، قرآن کریم کا مقصد اور شرک کی وضاحت۔ الکتاب کا مقصد بتایا، فَاعْبُدِ اللَّهَ، سورہ 39 آیت نمبر 2۔ اللہ کے قوانین کی اطاعت اختیار کرو۔ پیچھے سے کتاب کا ذکر چلا آ رہا ہے، تو اب الکتاب کا مقصد بتانے سے ظاہر ہو گیا کہ اللہ کے قوانین کی اطاعت و محکومیت کا ذریعہ خدا کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں خدا ہی کے دیے ہوئے قوانین ہیں۔ ان قوانین کی اطاعت کرنے کا انداز بتایا کہ مخلصاً لہ الدین، سورہ 39 آیت نمبر 2۔ مخلصانہ انداز میں اطاعت کرو خدا کے قوانین کی، یعنی سب اطاعتوں سے ہٹ کر منہ موڑ کر صرف خدا کے قوانین کی اطاعت کرو اور اطاعت میں ملاوٹ نہ کرو۔ اگر آپ کسی زمانے میں مشاورت سے بنے قوانین، جزیات یا کسی فقیہ کے بنائے قوانین کو غیر متبدل سمجھ لیں گے یا انہیں ابدیت کا درجہ دے دیں گے تو یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو الوہیت کا درجہ دینے کے مترادف ہوگا، اور یہ خدا کی مخلصانہ انداز میں اطاعت نہیں ہوگی بلکہ یہ شرک ہوگا۔ اگر خدا کے قوانین کے ساتھ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو بھی اطاعت میں ملا لیا جائے تو یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ اگر آپ خدا کے قوانین کو بیچ میں لائے بغیر انسانوں کو قانون سازی کا اختیار دے دیں گے اور ان کے قوانین کی اطاعت کریں گے تو یہ سیکولرزم ہو جائے گا، جس کو کفر کہیں گے۔ الوہیت و ابدیت اور غیر متبدل ہونے کی خصوصیت صرف خدا کے قوانین کی ہے۔ اگر آپ نے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو یہ صفات دے دیں تو یہ شرک ہو گیا، یعنی آپ نے قانون بنانے والوں کو خدا بنا لیا۔
इंसानों को खुदा बना लेने का मफहूम। कुरान ने अहले किताब से कहा कि तुमने अपने अहबार और रुहबान को अंदादम मिन दूनिल्लाह बना रखा है, यानी तुमने अपने उलमा और मशाइख को खुदा बना रखा है। तो एक ईसाई जो नया नया मुसलमान हुआ था ने एतराज किया कि हम उनको खुदा तो नहीं समझते, हम उनकी परस्तश तो नहीं करते, तो कुरान ने ये क्यों कहा है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्या ये वाकया नहीं कि अहबार रुहबान जिस चीज को हलाल करार देते थे तुम उसको हलाल समझते थे, और जिसको वो हराम करार दे देते थे तुम उसको हराम समझते थे। नौ मुस्लिम ने कहा कि हाँ, बात तो यही थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यही तो खुदा बना लेना है। ये तो सिर्फ खुदा का इख्तियार है कि आप उसके हराम किए हुए को हराम और हलाल किए हुए को हलाल समझें। अगर आप इंसानों के अहकाम भी साथ मिला लेते हैं तो कहा इसी को तो खुदा बना लेना कहते हैं। यही तो शिर्क है। कुरान ने जो फिरका बंदी को शिर्क कहा है, सूरह 30 आयात 31-32, तो उसकी बुनियाद यह है कि हर फिरका अल किताब की अताअत करने की बजाय अपने अपने फिरकों की शख्सियात की पैरवी करता है। एक किताब की अताअत करने की बजाय इंसानों की अताअत की जाए। मसलन इमाम अबू हनीफा सन 8 हिजरी ता 150 हिजरी की, इमाम शाफी 150 ता 204 हिजरी, इमाम हम्बल 160 ता 240 हिजरी, इमाम मालिक की या इमाम बुखारी 194 ता 245 260 हिजरी की अताअत करे तो ये फिरके हो गए। फिरका बंदी में उम्मत एक मरकज के गिर्द जमा नहीं रहती, हर फिरके की अपनी अपनी डगर होती है, इसलिए ये शिरक है। जब तक फीकुम रसूल यानी इस्लाम की एक जिंदा अथॉरिटी उम्मत में मौजूद रहेगी, उम्मत गुमराह ना होगी, यानी उनमें फिरके नहीं बनेंगे। अथॉरिटी गलत को गलत और सही को सही कह देगी तो फिर फिरके क्यों बनेंगे? जब उम्मत में फीकुम रसूल यानी गलत को गलत और सही को सही कहने वाली अथॉरिटी न रहे तो फिरके बनने से कौन रोक सकता है? रोकने वाला ही मौजूद नहीं है। अगर फीकुम रसूल यानी अथॉरिटी हुक्म सादर फरमाए कि बाईं तरफ चलना है, दूसरा कहे कि नहीं दाईं तरफ चलना है, तो यह बगावत होगी और कोई हुकूमत इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिरका शख्सियतों के कवानीन की अताअत करने से बनता है। अगर किसी फिरका ने अपने कवानीन को अबदी करार दे लिया हुआ है तो ये शिरक है। आयत नंबर 3। ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ ऐलान कर दो कि अताअत सिर्फ कवानीन खुदाबंदी ही की होनी चाहिए, और जो लोग खुदा के कवानीन के सिवा औरों को कारसाज बनाते हैं वो कहते हैं कि हम तो उनकी परस्तिश इसलिए करते हैं कि उनके वसीला से हम खुदा के मुकर्रब बन जाएं। अल्लाह की किताब अब इनके उन मसालिक का फैसला कर देगी जो कुरान से मुख्तलिफ हैं। जो लोग इस किताब की तकजीब करें या जो कुछ हमने नाजिल किया है उसको छुपाएं, वो कभी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकेंगे। खुदा तक पहुंचने के लिए मुर्शिद का सहारा तलाश करना गैर कुरानी तसव्वुर है। जिन्हें अहबार रुहबान कहा जाता है उनमें हमारे यहाँ अहले शरीयत के अलावा अहले तरीकत के पीर सब शामिल हैं। अहले किताब कहा करते थे कि हम उनको खुदा नहीं समझते, अलबत्ता हम तो उनको खुदा तक पहुंचने का जरिया जरूर समझते हैं। हालांकि खुदा कहता है कि जब भी मेरा बंदा मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ, और ये कि मैं तो इंसान की शहरग से भी ज्यादा करीब हूँ। आज हम मुसलमान भी मुर्शिद को खुदा तक पहुंचने का वसीला समझते हैं। यही अहले किताब कहा करते थे
ضابطۂ خداوندی آپ کے پاس ہو تو پھر وسیلے کا سوال ہی نہیں ہے۔ یہ جو اوپر آیت نمبر 2 میں کہا ہے کہ جو اطاعت خالص کے ساتھ الکتاب کی اطاعت کرتے ہیں تو کتاب ہی سے خدا کی خالص اطاعت ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کی آپ اطاعت کریں تو وہ خالص خداوندی اطاعت نہیں ہوگی۔ خدا کی اطاعت ذہنی سی چیز نہیں ہے، بلکہ الکتاب کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ حکومت کوئی محسوس شے نہیں ہے۔ صوبائی حکومتوں کو دیکھ لیں، مرکزی حکومت کو دیکھ لیں، وہ کسی کمرے میں کرسی پر بیٹھی ہوئی نہیں ملے گی، لیکن اس کی طرف سے حکم صادر ہوتے ہیں جن کی اطاعت کرنا ہوتی ہے۔ اس کی طرف سے سزائیں بھی ملتی ہیں۔ جس کی طرف سے سزائیں ملتی ہیں اس کا محسوس وجود ہی کوئی نہیں ہوتا۔ حکومت کی طرف سے قانون کی کتاب ہوتی ہے، قانون کی کتاب کی اطاعت حکومت کی اطاعت ہوتی ہے۔ اسی طرح خدا کی کتاب کی اطاعت غیر محسوس خدا کی اطاعت ہے۔ اگر کوئی حکومت ضابطۂ قانون نہ دے تو وہ ملوکیت کا استبداد ہوتا ہے۔ خدا استبداد کرنے سے پاک ہے، بلند ہے، بہت دور ہے، اس لیے اس نے اپنے قوانین کا ضابطہ انسانوں کو عطا کر دیا ہے۔ بھلا کتاب کے ہوتے ہوئے وسیلہ کے کیا معنی؟ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ نظام خداوندی کو چلانے والی اتھارٹی اور اس کے اولو الامر موجود ہوں جو الکتاب کے مطابق خدا کی اطاعت کا مطالبہ کریں تو ان کی اطاعت کی جائے گی۔ جہاں تک خدا تک پہنچنے کی بات ہے تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، سورہ 57 آیت نمبر 4۔ تم جہاں بھی ہوتے ہو خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر وسیلہ کی کیا ضرورت ہے؟ جب امت میں فیکم رسول یعنی فائنل اتھارٹی نہ ہو تو وسیلہ جیسے باطل عقائد ابھر آتے ہیں۔ حکم اور قانون میں فرق۔ قانون وہ ہوتا ہے جو تبدیل نہیں ہوتا۔ اپنے بنائے ہوئے قانون کی پاسداری خود خدا بھی کرتا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، سورہ 6 آیت نمبر 34 کا یہی مفہوم ہے کہ خدا بھی اپنے قانون کی پاسداری کرتا ہے، یعنی قدرت رکھنے کے باوجود اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرتا۔ حکم کے بارے میں یقین نہیں ہوتا کہ آئندہ بھی یہی حکم رہے گا یا تبدیل ہو جائے گا۔ مثلا میں نوکر کو صبح 10 بجے کہتا ہوں کہ جاؤ پانی لے آؤ تو یہ نوکر کے لیے میرا حکم ہے، لیکن ضروری نہیں کہ میں روز 10 بجے نوکر کو پانی لانے کو کہوں۔ 10 بجے کوئی اور بھی حکم دے سکتا ہوں، لیکن اگر میں کہوں کہ روز 10 بجے میرے لیے پانی لانا ہے، میں اپنے اس حکم پر تا حیات قائم رہوں گا اور تم بھی میرے اس حکم کی اطاعت کرنا، تو یہ حکم غیر متبدل ہو گیا اور قانون بن گیا۔ لہٰذا جو حکم غیر متبدل ہو جائے اسے قانون کہتے ہیں۔ خدا کے متعلق اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کی پاسداری کرنا ہمارے تصور میں نہیں آتا۔ ہمارا تو خدا کے بارے میں یہی تصور ہے کہ وہ کسی قاعدے قانون کا پابند نہیں، چاہے تو گناہگاروں کو بخش دے اور چاہے تو نیک کاروں کو پکڑ لے۔ اس کے ہاں تو بے پرواہیاں ہیں، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ خدا تو خود ایک جگہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر ہم بھی وعدہ خلافی کریں، یعنی اگر ہم بھی اپنے قانون کی پاسداری نہ کریں تو تم ہم سے پوچھ سکتے ہو۔ انسان قوانین خداوندی کی نگہداشت کرنے سے خدائی عمل میں شریک ہو جاتا ہے۔ خدا کا قانون ہے کہ پانی نشیب کی طرف بہے، ہر چیز کشش ثقل کی وجہ سے اوپر سے نیچے گرے۔ تو خدا نے کبھی بھی اپنے ان قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی انسانی تاریخ میں، بلکہ جب سے کائنات بنی ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سیب کو اوپر کو پھینکا گیا ہو اور وہ زمین پر نہ گرا ہو، یا کبھی پانی نشیب کی طرف بہنے کی بجائے چڑھائی پر چڑھ گیا ہو۔ قرآن کا خدا قانون کا خدا ہے، یعنی وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کی پاسداری کرتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ انسان بھی اس کے بنائے ہوئے قوانین کی پاسداری کریں۔ قوانین خداوندی کی اطاعت کرنے سے انسان خدائی عمل میں شریک ہو جاتا ہے۔ خدا وہ ہے جس نے مرنا نہیں ہے اور نہ کوئی اس کا جانشین ہے کہ خدا ہو کہ خدا تو تبدیل نہیں کرے گا، لیکن اس کا جانشین قانون کو تبدیل کر دے گا۔ خدا نے انسانوں سے متعلق سارے قوانین کو منضبط کرا کے انسانوں کو کتاب کی شکل میں دے دیا ہے اور کہہ دیا کہ ہم ان میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، نیز کوئی دوسرا بھی ان کو تبدیل نہیں کر سکے گا۔ اس نے قانون میں تبدیلی کرنے کے
اپنے اختیارات کو خود سلب کر لیا ہے۔ کوئی ہے انسان جو اتنی پابندیاں اپنے اوپر لگا سکے؟ انسان اپنے بنائے ہوئے قوانین کا اس لیے پابند نہیں ہو سکتا کہ اس کی کل پر نگاہ نہیں ہے، اس لیے اس کو کچھ ہی عرصہ کے بعد اپنے بنائے ہوئے قوانین کو تبدیل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ خدا کو تبدیل کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہوتی کہ قانون بناتے وقت اس کی کل پر نگاہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ فلاں قوانین کبھی تبدیل نہیں ہوں گے تو کتنا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اگر خدا اپنے ہی قوانین کی پاسداری نہ کرے تو کبھی سمندری جہاز تیرے اور کبھی ڈوب جائے، کبھی ہوائی جہاز اڑے اور کبھی نہ اڑ سکے۔ یہ جو سمندری جہاز کبھی کبھی ڈوب جاتے ہیں تو اس کی وجہ خدا کے قانون کا فیل ہو جانا نہیں ہے، بلکہ جب انسانی عمل طبعی قوانین سے ہم آہنگ ہونے سے رہ جاتے ہیں تو جہاز ڈوبتے ہیں۔ اگر خدا اپنے قوانین کو تبدیل کرتا رہتا تو انسان کو علم ہی نہ ہوتا کہ کب جہاز تیرے گا اور کب جہاز ڈوبے گا، تو آج جہاز رانی کی صنعت آج کے مقام تک نہ پہنچ سکتی۔ سکون و اطمینان انسان کو اسی وقت ملے گا جب اسے معلوم ہو کہ یہ قانون تبدیل نہیں ہوگا، خدا اپنے ہی قوانین کی پاسداری کرتا رہے گا۔ آیت نمبر 4۔ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار۔ ان سے کہہ دو اگر اللہ اپنا بیٹا بنانے کا ارادہ کرتا تو عورت کے بطن سے پیدا کرنے کی بجائے وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا اپنا بیٹا منتخب کر لیتا، لیکن وہ اولاد کی احتیاج سے بلند ہے، وہ خدائے واحد ہے اور تمام قوتوں کا مالک ہے۔ خدا واحد القہار ہے، اسے مدد کے لیے بیٹے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائی کہتے ہیں کہ وہ تین میں کا ایک خدا ہے۔ وہ اس کو ابن اللہ بھی کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے بیٹے کی بات بہت جلدی مانتا ہے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے کفارہ کا عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ ان کے خون کے بدلے میں انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی پھانسی پر چڑھ کر انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر چکے ہیں۔ ابن اللہ کے عقیدے کے جواب میں قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے لیے بیٹا بنانا ہوتا تو ہم اپنی پیدا کردہ مخلوق میں سے جس کو چاہتے بنا لیتے۔ خواہ ایک کنواری لڑکی کو تکلیف دینے کی ہمیں کیا ضرورت تھی کہ اس کو حمل ٹھہرے اور وضع حمل کی تکلیف برداشت کرے۔ ہم کو قدرت حاصل ہے کہ ہم ویسے ہی کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتے۔ ہم نے اپنے لیے بیٹا اس لیے نہیں بنایا کہ ہمیں کسی مددگار کی ضرورت نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک کنواری لڑکی کو حمل ٹھہر جائے تو اس کی معاشرے میں کتنی بدنامی ہوتی ہے۔ پھر اگر وہ یہ کہے کہ یہ خدا کی طرف سے حمل ہے تو وہ اس بات کو کیسے ثابت کرے گی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے؟ ایسی صورت میں تو خدا کا بیٹا ثابت کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ جب خدا خود کہے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، ایک اور مقام پہ قرآن میں ہے کہ میری تو بیوی ہی نہیں ہے، تو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ بیٹا یا بیٹی پیدا کرنے کے لیے بیوی کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ یاد رہے عیسائی حضرات حضرت مریم کو خدا کی بیوی نہیں کہتے۔ ان کے عقیدے کو رد کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، سورہ 39 آیت نمبر 4۔ وہ ان کے باطل عقیدے سے پاک ہے، بلند ہے، بہت دور ہے۔ وہ اکیلا ہی اتنی قوتوں کا مالک ہے کہ کائنات میں کوئی اس کے سامنے سرتابی نہیں کر سکتا۔ لفظ قہار لفظ قہر ہی کا مبالغہ سپرلیٹو کا صیغہ ہے۔ قہر کے معنی غلبہ اور قوت کے ہوتے ہیں۔ اگر قانون کے پیچھے قوت نافذہ نہ ہو تو قانون شکنی کرنے والوں کی گرفت کیسے ہوگی؟ قوت نافذہ ہی کو قہر کہتے ہیں۔ قوت دیکھنی ہے تو حکم کی تعمیل ہو رہی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہو رہی ہے تو قوت قانون سے سرتابی کرنے والوں کو گرفت میں لے کر سزا دیتی ہے۔ قانون کے ساتھ قہاریت کا ہونا بہت ضروری چیز ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو قانون تو بیچارہ محض واز بن کے رہ جاتا ہے اور معاشرے میں لاقانونیت پھیل جاتی ہے۔ کہا کہ وہ ایسا قہار ہے، وہ اتنی قوتوں کا مالک ہے کہ
اس اکیلے ہی نے کائنات اور جو کچھ اس کے اندر ہے کو بنا دیا۔ آیت نمبر 5۔ خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار۔ اس نے کائنات کو ٹھیک ٹھیک انداز سے تعمیری نتائج مرتب کرنے کی خاطر پیدا کیا ہے۔ وہ اپنے قانون کی روح سے رات کو دن کے اوپر لپیٹتا جاتا ہے اور دن کو رات کے اوپر، اور اس نے سورج اور چاند کو اپنے قوانین کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے۔ اجرام فلکی میں سے ہر ایک مدت معینہ تک کے لیے اپنے اپنے راستے پر چلا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، یہ سب کچھ اس خدا کے قانون کے مطابق ہو رہا ہے جو پورے غلبہ کا مالک ہے اور ہر شے کی حفاظت کا سامان رکھتا ہے۔ کائنات میں پایا جانے والا ہر قانون غیر متبدل بھی ہے اور متحرک بھی ہے۔ اوپر الحق یا بالحق کی تشریح میں دو متضاد صفتوں کا ذکر ہوا تھا کہ حق اپنے مقام پر قائم بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں تغیر بھی آتا رہتا ہے تاکہ وہ جامد نہ ہو جائے۔ کائنات کو بالحق تخلیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں جاری و ساری قانون تو غیر متبدل ہے، لیکن تغیر کی صورت یہ ہے کہ اگر قیامت تک دن ہی دن ہو یا رات ہی رات ہوتی یا سارے سال ایک جیسے موسم ایک جیسی ہوائیں ہوتی تو انسان کی زندگی کتنی بور ہوتی۔ اگر یہ تغیرات نہ ہوں تو کائنات بامقصد رہتی ہی نہیں۔ قانون فطرت تو غیر متبدل ہے، لیکن اس کے اندر دیکھیے یہ تبدیلیاں اور تغیرات کیسے آتے چلے جاتے ہیں۔ کائنات کو بالحق کہنے کے بعد وہ مثال پیش کی جس کا ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں۔ رات اور دن کے ظہور میں بھی خدا نے ثبات اور تغیر کو بیان کیا ہے۔ یکورو کہتے ہیں پگڑی باندھنے کو۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس سر پر پگڑی باندھی جا رہی ہے وہ تو ایک جگہ پر ثبات میں رہتا ہے، تو یہ ہوا ثبات، لیکن پگڑی کے لپیٹ سر کے گرد چکر لگاتے ہیں، یہ ہو گیا تغیر۔ خدا نے اپنے قانون میں ثبات اور تغیر کو رات اور دن کے ظہور سے سمجھایا ہے کہ یہ محکم بھی ہے اور متحرک بھی۔ رات آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ رات دن کے سر پہ پگڑی لپیٹتی ہے اور دن کے سر کو پگڑی سے چھپا دیتی ہے۔ جب دن آتا ہے تو لگتا ہے کہ دن رات کے سر پر پگڑی لپیٹ رہا ہے اور رات کے سر کو پگڑی سے چھپا دیتا ہے۔ کہا رات دن کا تغیر اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے چاند اور سورج کو اپنے قانون میں جکڑ رکھا ہے کہ وہ رات اور دن کو پگڑیاں لپیٹتے رہیں، لیکن کہا کہ ایسا صرف وقت معینہ تک ہوگا۔ آیت کے آخر میں کہا هو العزیز الغفار کہ غلبہ اور تسلط تو اس کا ہے، لیکن یہ غلبہ انسانوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ آیت نمبر 6۔ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون۔ اس نے تمہاری تخلیق ایک جرثومہ حیات نفس واحدہ سے کی، سورہ 6 آیت 99۔ پھر اسی جنس کا ایک حصہ نر اور دوسرا حصہ مادہ بن گیا، اور اس نے تمہارے لیے مویشیوں کی 8 قسمیں بنائیں، یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری کے نر و مادہ، سورہ 6 آیات 144 تا 146۔ وہ ماؤں کے پیٹوں میں 3 پردوں کی تاریکیوں کے اندر مختلف تخلیقی تبدیلیوں سے گزار کر پیدا کرتا ہے۔ یہ ہے تمہارا اللہ جس کے نظام ربوبیت کے مطابق رحم مادر میں
تمہاری نشو و نما ہوتی رہتی ہے۔ کائنات میں تمام اقتدار و اختیار اسی کا ہے، اس کے سوا کسی اور کو اقتدار حاصل نہیں۔ اے لوگو، خدا کے قوانین سے منہ موڑ کر تم کدھر بھٹکے جا رہے ہو؟ انسان تخلیقی مراحل کو تو سمجھ سکتا ہے، لیکن جس قانون کے تحت تخلیق ہوتی ہے یہ اس قانون کو بنا نہیں سکتا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ سورہ 39 آیت نمبر 6۔ یہاں انزل کا لفظ آیا ہے، کہا کہ یہ حیوانات جو ہم نے تخلیق کیے ہیں ان کی تخلیق میں تمہاری کسی ہنرمندی کا دخل نہیں ہے۔ ہمارے جس قانون کی روح سے انسانی نسل آگے بڑھتی ہے اسی قانون کے مطابق مویشیوں کی بھی تخلیق ہوتی ہے۔ انسان خدا کے قانون تخلیق کو سمجھ تو سکتا ہے، لیکن اس قانون کو یہ بنا نہیں سکتا۔ جو قوانین انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں وہ طبعی ہوں یا اخلاقی، ان کے لیے لفظ قرآن نازلہ لاتا ہے۔ عربوں کے ہاں انعام یعنی مویشی 4 ہی قسموں کو کہا کرتے تھے: اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ۔ یہ نر و مادہ ان کے ہاں 8 ازواج 8 ازواج ہو گئے۔ فی ظلمات ثلاثن سورہ 39 آیت نمبر 6۔ اس زمانے میں تو سمجھ نہ آتا ہوگا۔ آج علماء اناٹمی والے بتاتے ہیں کہ 3 پردے ہوتے ہیں۔ ایک تو پیٹ جو ہم سب کو نظر آتا ہے، دوسرا پردہ ہے رحم مادر، اور تیسرا پردہ وہ جھلی ہے جس کے اندر بچہ پرورش پاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ خود رحم کی بھی 2 جھلیاں ہوتی ہیں اور ایک خود رحم کی دیوار، تو یہ 3 پردے ہوئے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے کون سی بات صحیح ہے، کیونکہ ہمارا اس میدان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے ہے لاہ الملک لا الہ الا ہوا سورہ 39 آیت نمبر 6۔ بادشاہت، ملوکیت اور اقتدار صرف اسی کے لیے ہے، اس کے سوا کسی کا اقتدار نہیں ہے۔ سارے انسان تو ایک ہی جیسے مراحل سے گزر کر پیدا ہوتے ہیں، تو پھر ایک انسان کو کیسے حق ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں پر اپنا حکم چلائے؟ آیت نمبر 7۔ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور۔ اگر تم قوانین خداوندی سے سرکشی برتو گے تو وہ تو تمہاری اطاعتوں سے بے نیاز ہے، اور وہ قوانین خداوندی سے ہٹ کر زندگی بسر کرنے کو اپنے بندوں کے لیے تجویز نہیں کرتا۔ اگر تم خدا کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو یہ وہ روش ہے جسے وہ تمہارے لیے تجویز کرتا ہے، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر شخص اپنے اعمال کا نتیجہ خود بھگتتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ تمہارا ہر قدم اسی کے قانون مکافات کے نتائج کی طرف اٹھ رہا ہے، اس لیے تمہارے نہ صرف محسوس عمل کا نتیجہ بلکہ تمہارے سینوں میں پوشیدہ خیالات اور ارادوں کے نتائج بھی تمہارے سامنے آ کر رہیں گے۔ خدا خوش ہونے اور ناراض ہونے والے انسانی جذبات سے پاک ہے۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ سورہ 39 آیت نمبر 7۔ عمومی ترجمہ تو یہی ہے کہ اور اللہ اپنے بندوں کے کفر کے رویے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ پسند، ناپسند اور خوش ہونا اور ناراض ہونا تو انسانی جذبات ہیں۔ خدا تمام انسانی جذبات سے پاک ہے۔ ہمارے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اور وہ قوانین خداوندی سے ہٹ کر زندگی بسر کرنے کو اپنے بندوں کے لیے تجویز نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم تو غنی عن العالمین ہیں، ہم نہ خوش ہوتے ہیں اور نہ ناراض ہوتے ہیں، اسی طرح ہم نہ کچھ پسند کرتے ہیں اور نہ کچھ ناپسند کرتے ہیں۔ بہرحال اگر تم خدا کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو یہ وہ روش ہے جسے وہ تمہارے لیے تجویز کرتا ہے۔ خدا جب کہتا ہے کہ کفر کی روش اختیار نہ کرو یا
اسی قسم کی بات کرتا ہے تو خدا یہ اپنے لیے نہیں کہتا۔ الفاظ آئے ہیں یرزاہ لکم، سورہ 39 آیت نمبر 7، یہ تمہارے لیے تجویز کیا ہے، ہمارا نہ تو کچھ بگڑتا ہے اور نہ کچھ سنورتا ہے۔ اگر حکیم کہتا ہے کہ سنکھیا نہ کھاؤ تو اس میں حکیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو اسی شخص کا فائدہ ہے جسے کہا جا رہا ہے اگر آپ سنکھیا نہیں کھاتے تو یہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے حکیم صاحب کو خوش کر دیا، آپ نے خود اپنی زندگی کا سامان بہم پہنچایا ہے، کھا لیا تو یہ نہیں ہے کہ حکیم ناراض ہوگا، ہاں یہ ہے کہ کھا لیا تو آپ مر جائیں گے۔ خدا کہتا ہے کہ قانون خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قوانین کے مطابق ایک ایسا نظام قائم ہو جائے گا جس میں کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ اس نظام میں انسان کو بقدر اس کی محنت کے ملے گا، سورہ 53 آیت نمبر 39۔ اگر ہمارے قوانین کے مطابق نظام نہیں ہوگا تو ہر بالادست تم پر اپنا بوجھ لاد دے گا۔ ہم جو کچھ تجویز کر رہے ہیں وہ لکم، سورہ 39 آیت نمبر 7، تمہارے ہی لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ آیت نمبر 8۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ اپنے پروردگار کو دل کے پورے جھکاؤ کے ساتھ پکارتا ہے، لیکن جب خدا کے قانون کے مطابق اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے تو وہ اپنی اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے خدا کو پکارتا تھا، اور اللہ کے شریک ٹھہرانے لگتا ہے، یعنی کہنے لگتا ہے کہ تکلیف فلاں کی وجہ سے دور ہوئی۔ اس طرح وہ خود تو گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ کہہ دو تم اپنے کفر کی زندگی میں کچھ وقت کے لیے سامان زیست سے فائدہ اٹھا لو، پھر تم دوزخ والوں میں سے بننے والے ہو۔ آیت نمبر 9۔ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ انما يتذكر اولو الالباب۔ کیا جو شخص اپنی تمام تر صلاحیتوں کو نظام خداوندی کے لیے وقف کیے رکھتا ہے، دن بھر کی مصروفیات کے باوجود اندر ضرورت وہ راتوں کو بھی اس کے قوانین کی اطاعت میں کھڑا اور جھکا کوشاں رہتا ہے، اور آخرت کے برے انجام سے ڈرتے ہوئے اعمال صالحہ کرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے، بھلا اس شخص کے برابر ہو جائے گا جو ان صفات سے عاری ہے؟ ان سے پوچھو کیا وہ جو اس حقیقت کا علم رکھتے ہیں کہ طبعی زندگی کا مقصود و منتہا کیا ہے، اور وہ جو اس سے بے خبر ہیں، برابر ہو سکتے ہیں؟ تنبیہات کو تو صرف اولو الالباب یعنی عقل و فکر سے کام لینے والے لوگ ہی اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 10۔ قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب۔ ان سے کہہ دو اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، تم اپنے رب کے قوانین کی پوری پوری نگہداشت کرو۔ جو لوگ
اس دنیا میں میرے قوانین کے مطابق حسن کارانہ انداز میں زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے صلہ کے طور پر اس دنیا کی زندگی میں بھی خوشگواریاں ہیں اور آخرت میں بھی خوشگوار زندگی ہے۔ خدا کی زمین بڑی وسیع ہے، اس لیے اگر ایک جگہ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے سازگار نہ ہو تو کسی دوسری جگہ چلے جاؤ۔ خدا تمہاری دین پر استقامت کا اجر اس انداز سے بے حساب دے گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ قرآن نے نیکی کی بجائے حسنات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جسے ہم نیکی کہتے ہیں اسے عربوں کی زبان میں حسنات کہتے ہیں۔ نیکی تو فارسی زبان کا لفظ ہے۔ حسنات لفظ حسن سے ہی بنا ہے، جس کے معنی ہیں بہترین تناسب و توازن، یعنی اعمال حسنات سے نہ صرف انسان کی اپنی زندگی میں بلکہ انسانی معاشرے میں بھی تناسب و توازن پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ حسنات میں زندگی کی ناہمواریوں کو ختم کرنے کی صلاحیت خدا نے رکھ دی ہے۔ آیت نمبر 11۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اے رسول کہہ دو مجھے تو اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں قوانین خداوندی کی اطاعت اس طرح کروں کہ اس میں کسی اور کی اطاعت کا شائبہ تک بھی نہ ہو۔ قرآن خدا کی پرستش کی بجائے خدا کے قوانین کی اطاعت سے روشناس کراتا ہے۔ عبداللہ کا عمومی ترجمہ ہے اللہ کی پرستش کرنے والا۔ بات پرستش کی نہیں ہے۔ ہر مذہب میں اپنے اپنے انداز سے پرستش کی جاتی ہے، لیکن اسلام تو مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے۔ عبد کے معنی محکومیت کے ہیں اور عبداللہ کے معنی ہو جائیں گے قوانین خداوندی کی محکومیت یا اطاعت کرنے والا۔ خدا کے قوانین کی اطاعت کا انداز یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں کسی اور کی اطاعت اور فرما پذیری کا شائبہ تک بھی نہ ہو۔ اگر کسی اور کی اطاعت بھی شامل ہو جائے گی تو یہ شرک ہو جائے گا۔ دین کے معنی اطاعت کے ہوتے ہیں۔ کتاب الاشتقاق میں دین کے معنی اطاعت، روش اور ملت کے ہیں۔ نیز تاج العروس میں اور پطرس بستانی کی محیط المحیط میں لکھا ہے کہ یہ لفظ اطاعت اور فرما پذیری کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر عابد کے معنی پرستش کرنا ہوتے تو پھر آگے لہ الدین یعنی اطاعت کہنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ یاد رہے کہ پرستش خدا کی بھی جائز نہیں، کیونکہ وہ ہمارے سامنے نہیں آتا کہ ہم اس کی پرستش کر سکیں۔ ہمارا تعلق خدا کے ساتھ اس کے قوانین کے ذریعے ہے، لہٰذا قوانین کی پرستش نہیں کی جاتی بلکہ ان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ خدا کی پرستش جائز نہیں۔ کچھ جائز ہے تو وہ اس کے قوانین کی اطاعت ہے اور بس۔ آیت نمبر 12۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے قوانین خداوندی کی اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کر کے جماعت مومنین کا پہلا فرد بن جاؤں۔ دین کا مقصد جماعت سازی ہے تاکہ دین اللہ کو قائم کیا جا سکے۔ اول المسلمین سورہ 39 آیت نمبر 12۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ مرغی کا پہلا انڈا ہے، یا یہ ملک کا پہلا صدر ہے، یا آج یہ پہلا ووٹ پڑا، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ انڈا، صدر اور ووٹ ان کے بعد اور بھی آئیں گے۔ قرآن رسول کی زبان سے کہواتا ہے کہ میں پہلا مسلمان ہوں یا میں سب سے پہلا سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد بھی تسلیم خم کرنے والے آئیں گے۔ اول المسلمین سے ظاہر ہوا کہ ہر رسول کا بنیادی مقصد اور پہلا فریضہ جماعت سازی ہوتا تھا، تبھی تو وہ جماعت کا پہلا فرد اپنے آپ کو کہتا تھا۔ اگر جماعت سازی نہ کرنا ہوتی تو رسول اپنے آپ کو اول المسلمین نہ کہتا۔ جب پہلے ہی دن سے جماعت سازی کا حکم ہے تو اسلام انفرادی شے کہاں رہا؟ یہ تو اجتماعی دین ہوا۔ ایک اور مقام پہ ہے ہوا سماءکم المسلمین سورہ 22 آیت نمبر 78۔ اس نے تمہارا نام مسلمان یعنی قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا رکھا۔ مسلم نام کسی ایک شخص کا نہیں ہے بلکہ تم سب کا نام مسلمان رکھا۔ ظاہر ہوا کہ اسلام انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی دین ہے۔
یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اقوام سابقہ جو تمہارے جیسے تھے ان کا نام بھی خدا نے مسلم ہی رکھا تھا، چاہے ان کی زبان کے اعتبار سے نام کچھ بھی تھا، لیکن اس کا مفہوم مسلم ہی بنتا تھا۔ آیت نمبر 13۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے رسول کہہ دو، اگر میں اس کے قوانین کی خلاف ورزی کروں تو مجھے ڈر ہے کہ ظہور نتائج کے وقت اس کے عذاب سے کبھی نہیں بچ سکوں گا۔ کوئی شخص یہاں تک کہ رسول بھی کسی کو خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ رسول کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا کہ کل کہہ دے، یعنی خود ہی سر تسلیم خم کر کے نہ بیٹھ جانا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو صرف اپنی ذات تک رکھے، بلکہ اعلان کر دے کہ اگر میں بھی خدا کے قانون کی نافرمان برداری کروں گا تو میں بھی خدا کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو خود خدا کے عذاب سے ڈرتا ہے تو کیا وہ مجرموں کو عذاب سے بچا کر جنت میں لے جا سکے گا؟ آیت نمبر 14۔ قل اللہ اعبد مخلصا له دینی۔ اے رسول کہہ دو، میں قوانین خداوندی کی اطاعت اس طرح کرتا ہوں کہ اس کی اطاعت میں کسی اور کی اطاعت کا شائبہ تک نہ ہو، تو تم بھی ایسا ہی کرو۔ آیت نمبر 15۔ فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ الا ذلك هو الخسران المبین۔ تم اس کے سوا جس کی اطاعت کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن نقصان تمہارا ہی ہے۔ اے رسول کہہ دو، اصل نقصان میں وہی لوگ رہیں گے جنہوں نے اخروی زندگی میں اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو نقصان میں رکھا۔ یاد رکھو یہ ایسا حقیقی نقصان ہے جس کے نقصان ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ خدا اور انسان کے دائرۂ اختیار کی الگ الگ نوعیت کی وضاحت۔ اعلان کر دو کہ میرا مسلک تو یہی ہے کہ میں تو خالص خدا کی اطاعت کرتا ہوں۔ سورہ 39 آیت نمبر 14۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ سورہ 39 آیت نمبر 15۔ تم خدا کے سوا جس کی جی چاہے محکومیت اختیار کرو، مجھے اس سے واسطہ نہیں، میں تو خالص خدا کی اطاعت کرتا ہوں۔ اس آیت میں ما شئتم آیا ہے، گویا یہاں یعنی اس دنیا میں عالم خلق میں خدا کی مشیت نہیں ہے۔ خدا نے اپنی مشیت کو ایک دائرے میں یعنی عالم امر تک محدود رکھا ہوا ہے۔ عالم امر میں جیسا خدا چاہتا ہے کرتا ہے۔ انسان کو اختیار و ارادہ عطا کرنے کے بعد خدا انسانوں کی دنیا میں کوئی دخل نہیں دیتا، انہیں مجبور نہیں کرتا کہ تم ضرور یہی راستہ اختیار کرو۔ یہ انسان پر ہے کہ وہ جیسا چاہے عمل کرے، وہ آزاد ہے، لیکن انسان اپنے برے اعمال کا اچھا نتیجہ نکال لے، یہ اس کے بس کی بات نہیں۔ اعمال سے اپنے من پسند نتائج انسان برآمد نہیں کر سکتا۔ کہا ما شئتم، اے انسان یہاں اس دنیا میں تیری مشیت چلتی ہے، ہماری مشیت تمہیں صاحب اختیار و ارادہ بنانا تھا، سو ہم نے تمہیں بنا دیا۔ صحیح و غلط راستہ تمہیں بذریعہ وہی بتا دیا گیا ہے، اب ان میں سے ایک راستہ اختیار کرنا تمہاری مشیت ہے، لیکن یاد رہے کہ ظہور نتائج کے وقت غلط راستے پر چلنے والا اور اس کے ساتھ اس جیسے ساتھی نقصان میں رہیں گے۔ آیت نمبر 16۔ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون۔ ایسے لوگوں کی زندگی کی صورت کو یوں سمجھو کہ اوپر سے بھی راکھ کر دینے والے شعلے برسیں گے اور نیچے سے بھی۔ یہ ایسی تباہی ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو آگاہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے بندو، تم اس تباہی سے بچنے کے لیے میرے قوانین کی نگہداشت کرو۔ اوپر سے عذاب۔ قرآن کریم نے اسی دنیا میں 3 قسم کے عذاب کا ذکر سورۃ الانعام کی آیت 65 میں کیا ہے۔
پہلی قسم ہے اوپر سے عذاب۔ یہ صاحب اقتدار طبقہ یعنی اوپر کا طبقہ ہوتا ہے۔ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ صاحب اقتدار طبقہ نیچے والے طبقے پر عذاب و تباہی لے آتا ہے۔ اس کی بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ نیچے سے عذاب: جب نیچے والا طبقہ اوپر والوں کے ظلموں سے تنگ پڑ جاتا ہے تو روندے جانے والے کچلے جانے والے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اوپر والے طبقے پر نیچے والوں کے ہاتھوں سے عذاب آ جاتا ہے۔ خانہ جنگی کا عذاب: صاحب اقتدار یا مذہبی پیشوا عوام کو مختلف پارٹیوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ان کو اپنی اشتعال انگیز تقاریر سے بھڑکاتے ہیں۔ مختلف پارٹیاں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہو جاتی ہیں، جس سے بہت زیادہ خون خرابہ ہو جاتا ہے اور جو سال ہا سال پر محیط ہوتا ہے۔ آیت نمبر 17۔ والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد۔ اور جو لوگ غیر خداوندی قوتوں کی اطاعت کرنے سے دور رہے اور ہر قدم پر قوانین خداوندی کی طرف رجوع کرتے رہے تو اے رسول میرے ایسے بندوں کو خوشگوار زندگی کی خوشخبری پہنچا دو۔ آیت نمبر 18۔ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب۔ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو اس قرآن کو نہایت غور و خوض سے سنتے اور سمجھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ پیروی کرنے کے لیے معاملہ زیر غور کے لیے کون سا حکم سب سے زیادہ مناسب اور موزوں ہے۔ اسی کو تدبر فی القرآن کہا جاتا ہے۔ سورہ 7 آیت 145، سورہ 39 آیت 55۔ یہی ہیں وہ لوگ جو خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں اور یہی لوگ صاحبان عقل و بصیرت ہیں۔ قرآن کی آیت کا غلط ترجمہ کرنے والی سوچ کا معیار: الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، سورہ 39 آیت نمبر 18۔ اس کا عمومی غلط ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ وہ قرآن کریم کو سنتے ہیں اور پھر اس کی اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ گویا معاذ اللہ کلام اللہ کی صورت یہ ہے کہ اس میں اچھی باتیں بھی ہیں اور بری باتیں بھی ہیں، اور حکم یہ ہے کہ اس کی اچھی باتوں کی پیروی کرو۔ دراصل قرآن کریم میں مختلف حالات کے لیے مختلف احکامات ہیں، اس لیے ترجمہ ہو جائے گا کہ وہ قرآن کریم کو سنتے سمجھتے ہیں اور غور و فکر کے بعد وہ یہ دیکھتے ہیں ایسے حالات میں کون سا حکم زیادہ مناسب و موزوں ہے، یعنی صاحبان عقل و بصیرت دیکھتے ہیں کہ قرآن کے کس حکم کی کن حالات میں اطاعت کرنی ہے۔ یہاں تو تدبر کی، شعور کی، بصیرت کی ضرورت پڑے گی، اس لیے ایسا کرنے والوں کو اولو الالباب کہا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حکم زیر غور کا نچوڑ نکال لیں۔ آیت نمبر 19۔ افمن حق عليه كلمة العذاب افأنت تنقذ من في النار۔ جو شخص قوانین خداوندی کے خلاف چلتا ہے اور جس پر دنیا و آخرت میں خدا کا قانون عذاب وارد ہو چکا ہو، تو کیا تم اسے تباہی سے بچا سکتے ہو؟ آیت نمبر 20۔ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد۔ لیکن جو اپنے رب کے قوانین کی نگہداشت کرتے ہیں ان کے لیے زندگی کی کشادگیاں، فراوانیاں، بلندیاں اور سرفرازیاں ہیں۔ جوں جوں وہ انسانی زندگی کی ارتقائی منازل طے کرتے چلے جاتے ہیں توں ان کی خوشگواریوں، فراوانیوں اور سرفرازیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان کے حسن عمل کی شادابیوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کا حتمی وعدہ، قانون ہے۔ اللہ کے وعدے
قانون کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ خدا کے وعدے سے مراد خدا کا غیر متبدل قانون ہوتا ہے۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، سورہ 39 آیت نمبر 20۔ خدا اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا، سے مراد خدا کا قانون ہوتا ہے کہ وہ اپنے قانون کے خلاف نہیں کرتا۔ اس کا ہر وعدہ قانون اٹل ہے اور پورا ہو کر رہتا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، سورہ 10 آیت 64۔ خدا اپنے قوانین میں کبھی تغیر و تبدل نہیں کرتا۔ وہ حکم جو غیر متبدل ہو جائے اسے قانون کہتے ہیں۔ جس کو خدا نے کہا ہمارا وعدہ، تو اس کو آج کی اصطلاح میں قانون کہتے ہیں۔ قانون، اگر تم ہمیشہ کے اصول پر کام کرتے ہیں، اس کو انگریزی میں if then always کہا جاتا ہے، یعنی اگر تم نے یہ کچھ کیا تو پھر اس کا نتیجہ فلاں ہوگا، اور جب بھی تم نے ایسا کیا تو اس کا نتیجہ ہمیشہ وہی نکلے گا جو پہلے نکلا تھا۔ خدا کے قوانین دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو طبعی قوانین ہیں جو از خود جاری و ساری ہیں اور اپنا لازمی نتیجہ برآمد کرتے رہتے ہیں، کیونکہ کائنات کو اختیار و ارادہ نہیں عطا کیا گیا ہے، اس لیے یہ مجبور محض ہے۔ خدا کے دوسرے قوانین کو اخلاقی قوانین کہتے ہیں، جو اب صرف قرآن میں درج ہیں۔ انسان کے اختیار و ارادے کے سبب یہ قوانین طبعی قوانین کی طرح از خود اپنے نتائج برآمد نہیں کرتے۔ ان قوانین کو انسانوں نے اپنے معاشرے میں ایک نظام قائم کر کے نافذ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ خدا کے قوانین محکم، مستقل، ابدی اور غیر متبدل ہیں۔ اس لیے برضا و رغبت انسانی معاشرے میں ان کے نفاذ کے بعد یہ قوانین بھی طبعی قوانین کی طرح اپنا لازمی نتیجہ اسی دنیا میں برآمد کرنے لگتے ہیں۔ چونکہ زندگی موت کے بعد بھی ہے، اس لیے فائنل نتائج اخروی زندگی میں نکلیں گے۔ اگلی آیت میں خدا اپنے قانون کی اثر پذیری کو بارش اور اس سے پیدا ہونے والی کھیتیاں، پھر کھیتی کے پکنے کی محسوس مثال کو ثبوت میں پیش کیا ہے کہ دیکھو ہمارا قانون کتنا مؤثر ہے۔ غرفن کا مفہوم، یہ بڑا جامع لفظ ہے۔ عربوں کے ہاں زندگی کا ایسا نقشہ جس میں فراوانیاں ہوں، شادابیاں ہوں اور سرفرازیاں بھی ہوں، تو ایسی زندگی کو غرفن کہہ کر پکارتے تھے۔ تجری من تحتہا الانہار، سورہ 39 آیت نمبر 20۔ قرآن کریم میں جہاں یہ الفاظ آتے ہیں تو یہ سرسبز و شاداب زندگی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ جہاں رواں دواں چشموں کا پانی ہو وہاں کی زمین سرسبز و شاداب ہوتی ہے۔ آیت نمبر 21۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب۔ خدا کے قانون ربوبیت کو سمجھنے کے لیے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق بادلوں سے بارش برساتا ہے، جس سے زمین میں ندی نالے بہہ نکلتے ہیں، پھر اس پانی سے اس کے قانون کی روح سے رنگا رنگ کی کھیتیاں اگتی ہیں، پھر پکنے پر کھیتیاں زرد ہو کر خشک ہونے لگتی ہیں، پھر ان کو ریزہ ریزہ کر کے اس میں سے دانے نکال لیے جاتے ہیں۔ ربوبیت کے اس کائناتی نظام میں یقیناً صاحبان عقل و بصیرت کے لیے سوچنے اور سمجھنے کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 22۔ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين۔ سو جس کا سینہ غور و فکر کرنے کے بعد اسلام کے لیے کھل جائے اور وہ اپنے رب کی عطا کردہ وحی کی روشنی میں زندگی بسر کرے، تو کیا وہ اس کے برابر ہو جائے گا؟
جس کا دل قانون خداوندی کی قبولیت کے لیے پتھر جیسا سخت ہو چکا ہو، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں اور ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ طبعی قوانین کے مؤثرات پر غور و فکر کرنے سے اخلاقی قوانین کی قبولیت کے لیے انسان کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ اخلاقی قوانین یعنی اسلام کے لیے سینے میں کشاد پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان قوانین فطرت پر غور و فکر کرے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے۔ وہ اس طرح کے غور و فکر کے بعد انسان اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ خدا کے طبعی قوانین جب نتیجہ خیزی میں اٹل ہیں تو خدا ہی کے بنائے ہوئے اخلاقی قوانین بھی نتیجہ خیزی میں اٹل ہوں گے۔ کائنات کا نظام طبعی قوانین پر مجبوراً کار فرما ہونے کی وجہ سے جس خوش اسلوبی کے ساتھ رواں دواں ہے، اسی طرح اگر خدا کے بنائے ہوئے اخلاقی قوانین کو انسانی معاشرہ میں برضا و رغبت نافذ کیا جائے تو ان کے بھی ویسے ہی اٹل نتائج برآمد ہوں گے۔ جو لوگ اس طرح عقل و بصیرت کی روح سے خدا کے قوانین کی اٹل نتیجہ خیزی پر پہنچتے ہیں تو ان کے لیے کہا فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ سورہ 39 آیت نمبر 22، تو وہ اللہ کی ہدایت کی روشنی میں ہیں۔ اسلام کے لیے دل میں کشاد پیدا کرنے کے لیے پہلی ضروری چیز عقل و فکر سے کام لے کر مشاہدات فطرت پر غور کرنا ہے۔ جو اقوام طبعی قوانین کی نتیجہ خیزی پر غور کرتی ہیں وہ اقوام عالم میں آگے آگے رہتی ہیں۔ اگر یہ اقوام اخلاقی قوانین کی طرف نہیں آتی تو پھر بھی انہوں نے طبعی قوانین کی تسخیر ہی سے اپنی دنیاوی زندگی کو آسودہ بنا لیا ہوا ہے۔ وحی کی روشنی کے بغیر تنہا تسخیر فطرت سے زندگی کو حقیقی آسودگی نصیب نہیں ہو سکتی۔ حقیقی آسودگی سے ہماری مراد دنیاوی اور اخروی زندگی کی آسودگی ہے۔ مغرب تسخیر کائنات کے زور پر اس دنیا کو آسودہ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے قوانین نتیجہ خیزی میں اٹل ہیں، لیکن یہ اخلاقی قوانین کی طرف ابھی تک نہیں آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اخروی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے۔ اخلاقی قوانین کی طرف اگر یہ کبھی آ گئے تو اس میدان میں بھی یہ آگے ہی آگے ہوں گے، کیونکہ ان کا ایمان طبعی قوانین کی طرح اخلاقی قوانین پر بھی اعلیٰ وجہ البصیرت ہوگا۔ خدا کی ہدایت کی روشنی میں آنے کے لیے پہلا مرحلہ مشاہدات فطرت سے انسان کی عقل میں پختگی آنا شرط ہے، یعنی پہلا مرحلہ تو آنکھیں کھولنا ہے۔ اگر آنکھیں کھلی ہوئی نہیں ہیں تو سورج کی روشنی اس کے لیے بیکار ہے۔ مغرب میں تباہی سامنے آتی ہے تو اس وجہ سے ہے کہ یہ تنہا اپنی عقل کے زور پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ وحی کی روشنی ان کے پاس نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ عقل و فکر ہی سرے سے نہیں ہے، یعنی آنکھیں ہی بند ہو تو سورج کا ہونا کیا فائدہ دے سکتا ہے۔ وحی کی روشنی تو دوسرا مرحلہ ہے جو انہیں فائدہ دے گی جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، یعنی جو طبعی قوانین کے مؤثرات سے واقف ہو کر خدا کے قوانین کی اٹل نتیجہ خیزی سے آگاہ ہو چکے ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ مغرب پہلا مرحلہ طے کر چکا ہے، اب امید ہے کہ دوسرے مرحلے کی طرف بھی وہی بڑھے گا۔ وہ اس لیے کہ اسلام پر مسلمان نامی قوم کی اجارہ داری نہیں ہے۔ جو بھی پہلے مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے کی طرف بڑھے گا اخلاقی قوانین نتیجہ برآمد کرنے سے انکار نہیں کریں گے۔ جن کے دلوں کے اندر احساس تک بھی نہ ہو کہ یہ کیا قوانین ہیں، کس طرح کار فرما ہیں، کیسے نتیجہ خیز ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، تو وہ کبھی صحیح راستے پر نہیں آ سکتے۔ اس لیے کہا ضلال مبین سورہ 39 آیت نمبر 22، یہ کھلی گمراہی کے اندر ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔